محمد وصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون صدق اللہ العظیم۔ اگلا منظر شروع ہوتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی آتے ہیں اور آنے کا سبب یہ بنتا ہے کہ جہاں وہ رہتے تھے یعنی کنعان میں، وہاں سخت خوش سالی کے اثرات تھے، جیسا کہ خواب میں بھی دیکھا تھا بادشاہ نے کہ 7 سال ایسے آئیں گے جو خوش سالی پر مبنی ہوں گے۔ تو یہ خوش سالی والے سال تھے اور مصر سے آس پاس جو علاقے ہیں ان میں بھی یہ خوش سالی پھیلی ہوئی تھی۔ انہیں خبر ہوئی اس بات کی کہ جو مصر کا بادشاہ ہے، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام وہاں کے بادشاہ تھے، وہ بہت ہی عادل ہے اور انہوں نے انتظام کر رکھا ہے جو نادار لوگ ہیں ان کی امداد کا۔ تو یہ لوگ آئے، اپنے پاس جو کچھ انہوں نے جمع کیا تھا سامان، اور اس میں کچھ غلہ تھا، اسی طرح سے کچھ چیزیں وہ تھی جو بھیڑ بکریاں وہ پالتے تھے، ان کے اون اور پشم کو لے کر آئے تھے کہ اسے دے کر اس کے عوض ہم کچھ غلہ حاصل کر لیں گے۔ وجاء اخوة یوسف، اور آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، فدخلوا علیہ، وہ ان کے پاس حاضر ہوئے، فعرفهم، تو حضرت یوسف علیہ السلام انہیں دیکھتے ہی پہچان گئے، وہم لہ منکرون، جبکہ بھائی انہیں نہ پہچان رہے تھے، پہچان نہیں رہے تھے۔ 7 سال کی عمر تھی جب حضرت یوسف علیہ السلام ان سے بچھڑے تھے، اور اب تو کافی وقت گزر چکا تھا اور جوان ہو چکے تھے وہ۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کروا دیا، ان کے لیے ہر اونٹ پر غلے کو لدوا دیا، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ، تو ان سے فرمایا کہ میرے پاس لے کر آؤ اپنے اس بھائی کو، من ابیکم، جو تمہارا باپ شریک بھائی ہے۔ حضرت بنیامین کو لے کر نہیں آئے تھے، بقیہ 10 بھائی آئے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بچھڑ جانے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو بہت اپنے قریب رکھتے تھے، تو اب کہنے لگے کہ وہ ایک اور بھائی جو تمہارا ہے اسے بھی لے کر آؤ۔ الا ترون، کہ نہیں دیکھتے، انی وہ فی الکیلا، کہ میں پورا پورا دیتا ہوں ماپ کر تمہیں غلہ، وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں۔ اس موقع پر ان کو خوب اعزاز اکرام سے رکھا گیا، خاص طور پر ان کو عطاؤں سے نوازا گیا تاکہ وہ رغبت کے ساتھ اگلی دفعہ پھر آ جائیں۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، اور دیکھو اگر اگلی دفعہ اپنے بھائی کو لے کر نہ آئے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی غلہ نہ ہوگا، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور دیکھو میرے قریب نہ آنا، یعنی پھر درخواست لے کر نہ آنا۔ قالوا، انہوں نے کہا، سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، ہم کوشش کریں گے، مطالبہ کریں گے ان کا یعنی بنیامین کا کہ انہیں آنے دیں ہمارے ساتھ ان کے والد، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے۔ وقال لفتیانہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں میں سے ایک سے کہہ دیا، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، یہ جو سامان لے کر آئے تھے جس کے عوض یہ غلہ چاہتے تھے، یہ بھی پونجی بھی ان کے ساتھ، نقدی بھی ساتھ ہی رکھ دو ان کے سامان میں، لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم، تاکہ یہ اسے دیکھ لیں تو پہچان جائیں جب وہ لوٹے اپنے گھر والوں میں، یعنی اپنی پونجی کو اپنے پاس پائیں گے تو پہچان جائیں گے، یعنی یاد آ جائے گا کہ پھر جانا ہے، اور ہماری جود و عطا اور سخا جو ہے اس کی وجہ سے وہ آئندہ پھر آ سکیں گے، ہو سکتا ہے یہی سامان لے کر آ جائیں پھر کہ اس کے عوض ہمیں مزید دے دیں، لعلہم یرجعون، تاکہ پھر آ جائیں۔ فلما رجعوا الی ابیہم، جب وہ لوٹے اپنے والد کے پاس، قالوا، تو جاتے ہی کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے والد، منع منا الکیل، ہم سے تو ماپ روک دیا گیا، ہمیں تو غلہ نہیں دیا گیا، حالانکہ اس مرتبہ تو دیا گیا تھا۔ معلوم ہوا طبیعت کے اعتبار سے بھی دنانت کا شکار تھے، پست ہمت لوگ تھے، تو جا کر پازیٹیو بات، مثبت بات پہلے کہنی چاہیے تھی، اور اگلی دفعہ کی جو بات تھی اس کا مطالبہ بعد رکھتے، مگر دنی و تباہ آدمی کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی مشکل پیش آئے تو اس پر فوراً جزا فضا کرتا ہے، اچھائی کو بھول جاتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ منع من الکیل، ہم سے تو روک دیا گیا ماپ یعنی غلہ، فارسل معنا اخانا، تو آپ ہمارے ساتھ بھیجیے ہمارے بھائی کو یعنی بنیامین کو، نقتل، کہ ہم غلہ ماپ کر لائیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم اس کی خوب حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ قال، حضرت یعقوب نے فرمایا، هل آمنکم علیہ، کیا میں بنیامین کے ماجرے میں بھی تم پر اعتماد کروں، الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، جیسے اس سے پہلے میں نے ان کے بھائی کے معاملے میں تم پر اعتماد کیا تھا، کیا مبادہ کہ تم نقصان پہنچاؤ؟ فاللہ خیر حافظہ، بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی بہترین محافظ ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعہم، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا جو لے کر آئے تھے وہ، وجدوا بضاعتہم، تو انہوں نے پا لیا اپنی پونجی کو اس میں، ردت الیہم، جو لوٹا دی گئی تھی ان کی جانب، قالوا، کہنے لگے، یا ابانا ما نبغی، اے ہمارے والد ہمیں اور کیا چاہیے، یعنی دنیا کا مال چاہیے تھا مل گیا ہمیں واپس، حاضر وعدہ، یعنی وعدہ کر لیا والد سے، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے کہے پر نگران بناتے ہیں۔ وقال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یا بنی، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، دیکھو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا،
جیسے کہ شہروں کے باہر دروازے بنائے جاتے ہیں، فصیل بنائی جاتی ہے، اس میں دروازے ہوتے ہیں، تو انہوں نے ایک تدبیر بتائی کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں نظر لگ جائے اور تنومند 11 بھائی ہو اور دیکھنے والوں کی نظر تمہیں نقصان پہنچائے، اس لیے ایسا کرو، یا یہ کہ قوم والے یعنی جو مصر والے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ کسی برے ارادے سے یہ تنومند 11 آدمی ایک ساتھ آتے ہیں، تو لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے کے بالمقابل تو میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں تمہیں نہیں بچا سکتا، یعنی یہ کہ اگر اللہ ہی نے طے کر رکھا ہے کچھ تمہاری تقدیر میں وہاں پیش آنے والا، تو اس سے میں تمہیں نہیں روک سکتا، یہ میری ایک تدبیر ہے بس۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے کوئی حکم مگر اللہ ہی کا، یعنی اختیار کل کا کل اللہ کا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان اگر کوئی تدبیر اختیار کرے، جیسے بعض عاملین تجویز کرتے ہیں، جیسے کوئی تعویذ ہے یا اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم ہی سے مؤثر ہوتی ہے، اور انسانی تدبیر ایسی اختیار کر لینا درست ہے، اور باقی توکل اللہ پہ کرنا چاہیے، علیہ توکل، تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور چاہیے کہ تمام بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کریں۔ نظر کا لگ جانا حق ہے، احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ العین حق، نظر کا لگ جانا حق ہے، اور آپ نے پھر دعا بھی تلقین فرمائی، تعوذ کرنا چاہیے، اللہ کی پناہ میں دینا چاہیے بچوں کو بھی، اور اسی طرح سے اپنے آپ کو بھی دم کرنا چاہیے من کل عین لامہ، ہر لگ جانے والی نظر سے۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، جب وہ داخل ہوئے شہر میں اس طرح جیسے ان کو تلقین کیا تھا ان کے والد نے، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو تدبیر بتائی تھی وہ اللہ کے فیصلے کے بالمقابل ان کے کچھ کام نہ آئی، ہوا یہی کہ سب کے سب دھر لیے گئے، اور یہ چیز اور زیادہ ان کو مشکوک بنانے والی ہو گئی کہ الگ الگ دروازوں سے کیوں آتے ہیں۔ بہرحال چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں کے بادشاہ تھے، انہی کے سامنے معاملہ پیش ہوا، اور پھر وہ تو پہچانتے تھے بھائیوں کو، الا حاجتن، سوائے ایک تمنا کے، ایک حاجت کے، خواہش کے، فی نفس یعقوب قضاها، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں تھی، انہوں نے اسے پورا کر لیا، یعنی ایک تدبیر تھی یعقوب علیہ السلام نے جو تلقین فرمائی اور اس کو انہوں نے پورا کیا، مگر وہ کام نہ آئی، یعنی وہ پکڑ لیے گئے بچے سارے کے سارے وہاں پر، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور بے شک حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے علم والے تھے، لما علمناہ، جو کچھ ہم نے انہیں عطا کر رکھا تھا، علم میں سے سکھایا تھا، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، مگر لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے۔ ولما دخلوا علی یوسف، اور جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے سارے بھائی، آوا الیہ، تو انہوں نے اپنے پاس خاص جگہ دی، اخاہو، اپنے بھائی کو، یعنی بنیامین کو۔ تدبیر یہ کی کہ ان کے ٹھہرنے کے لیے شاہی مہمان خانے میں یوں طریقہ بنایا کہ دو دو افراد ایک ایک مہمان خانے میں ٹھہر جائیں، اس طرح سے 10 افراد 5 مہمان خانوں میں ٹھہر گئے، اور ایک جو بچ گئے بنیامین، ان کو کہا کہ یہ میرے ساتھ ٹھہریں گے تاکہ خلوت میں ان سے بات کر سکیں، انہوں نے حقیقت بتا سکیں۔ قالا، انہوں نے کہا، انی انا اخوکا، انی انا اخوکا، بے شک میں ہی تمہارا بھائی ہوں، یعنی یوسف ہوں جو بچپن میں بچھڑ گیا تھا، فلا تبتئس، دیکھو ہرگز غمگین نہ ہو، بما کانوا یعملون، جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں، یعنی وہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے اور بنیامین کو بھی ستاتے تھے، تو کہا ان کی باتوں سے غمگین نہ ہو۔ فلما جہزہم بجہازہم، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے، ان کے بھائیوں کے لیے سامان تیار کروا دیا، جعل السقایۃ، رکھوا دیا وہ جو پیالہ ہوتا، مرصع قسم کا، شاہی قسم کا ایک پیالہ تھا جس سے ناپا جاتا تھا غلے کو، وہ رکھوا دیا فی رحل اخی، اپنے بھائی یعنی بنیامین کے سامان میں۔ ثم اذن مؤذن، پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایتھا العیر، اے قافلے والوں، انکم لسارقون، تم تو چور ہو۔ یہ ساری تدبیر کی گئی تھی۔ قرآن حکیم بتاتا ہے، آگے چل کر آ جائے گی بات، کہ کذالک کدنا لیوسف، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی تھی۔ معلوم ہوا اگر کوئی حکم تکوینی طور پر دے دیا جائے تو جیسے ماننا لازم ہوتا ہے، اور کہیے کہ وہ ایک طرح سے تکوینی طور پر واقع ہو رہا ہوتا ہے، ایسے ہی انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی حکم اگر خلاف شریعت دے دیں تو وہ ان کے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھیں گے آگے چل کر سورہ کہف میں، تو وہاں بھی بچے کا قتل کر دینا، دیوار کا بنانا، اور اسی طرح سے کشتی میں سوراخ کر دینا، سارے ایسے واقعات ہیں جو بظاہر خلاف شریعت نظر آ رہے ہیں، مگر اپنی حقیقت کے اعتبار سے، اللہ کا حکم ہونے کے اعتبار سے قابل تعمیل تھے، واجب التعمیل تھے۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح اور تھی جو مصر میں رائج تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس سزا وہ یہ تھی کہ اسی کو روک لیا جائے کہ جس کے سامان میں سے چوری کا مال مل جائے، الا یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ کو چاہے، نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر صاحب علم کے اوپر ایک علم والا ہے۔
یہ آیت بھی ایک اہم بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ نے علم والوں کے اوپر بھی علم والے رکھے ہیں. دنیا میں بھی اسی طرح سے ہے، جو علم سیکھا جاتا ہے آج شریعت کا علم، اس میں بھی ایک عالم اگر کسی مسئلے کا حل نہ بتا سکے یا کہ یہ کہ وہ غلطی کرے تو اس سے کل علم دین یا کل طبقہ علماء وہ متون نہیں ہو جاتے، بلکہ اس سے اوپر کوئی عالم ہوگا وہ اس کی طرف رجوع کریں گے، وہ اس سے اوپر کوئی عالم ہوگا. اللہ نے ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا رکھا. اس طرح سے درجات علوم میں پائے جاتے ہیں اور ماہرین علوم میں بھی پائے جاتے ہیں. قالو، انہوں نے کہا ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے، فقط سرق اخ له من قبل، تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی ایک چوری کی تھی. یہ انہوں نے ایک اور زیادتی کی بھائیوں نے، اور حضرت یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام لگایا. اور یہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ بچپن کا ایک واقعہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا جب انتقال ہو گیا تو ان کے والد نے دوسری شادی کی، اور اس وقت بچے کو حضرت یوسف علیہ السلام کو پھوپھی نے اپنے پاس پرورش کے لیے رکھ لیا تھا. اور پھوپھی کا دل لگ گیا تھا بہت بچے کے ساتھ، تو وہ چاہتی تھی کہ یہ میرے ہی پاس رہے. مگر کچھ بڑے ہوئے تو والد نے مطالبہ کیا کہ مجھے واپس دے دیا جائے بچہ، مگر انہوں نے ایک تدبیر کر لی. یہ کیا کہ ایک پٹا تھا خاص جو باندھا جاتا تھا کپڑے کے اوپر، وہ ان کے قمیض کے نیچے باندھ دیا، اور بعد میں یہ شور کیا کہ یہ تو چوری کیا گیا میرے پاس سے، اور پھر اس کے بعد اس کے بدلے اپنے پاس یوسف علیہ السلام کو مزید رکھ لیا. تو یہ ایک تدبیر کی تھی اپنی محبت میں انہوں نے، اور اس میں چونکہ انہوں نے بظاہر یہ کہہ دیا تھا کہ یوسف نے چوری کیا اس لیے اب میں یوسف کو اپنے پاس رکھوں گی، تو اس کی طرف اشارہ کیا. حالانکہ یہ بھی جانتے تھے، بھائی بھی جانتے تھے اور گھر والے بھی جانتے تھے کہ نہ کسی نے چوری کی نہ کوئی ماجرا ہے، بس اتنا تھا کہ پھوپھی یہ چاہتی تھی کہ بچے کو اپنے ہی پاس رکھیں. تو کہنے لگے کہ یقیناً اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، حضرت یوسف علیہ السلام اس بات کو چھپا گئے اپنے دل میں. چاہتے تو اس وقت ان کو مزہ چکا سکتے تھے ان کے جھوٹ کا، مگر انہوں نے اسے چھپا لیا. معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے ساری بات تدبیر کی گئی تھی، ورنہ حضرت یوسف چاہتے تو اپنے اقتدار میں آنے کے بعد اپنے والد کو بھی باخبر کر سکتے تھے اپنی موجودگی سے، اور بھی باتیں بتا سکتے تھے، مگر اللہ چاہتا تھا کہ معاملہ اسی طرح سے ہو. انہیں پابند کیا گیا تھا کہ اپنی موجودگی کی خبر بھی اپنے والد تک نہ پہنچائیں. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، انہوں نے ظاہر نہ کیا، حضرت یوسف نے ظاہر نہ کیا حق بات کو اپنے بھائیوں کے سامنے. قالا، اور دل میں کہا، انتم شر مکانا، تم تو بہت برے لوگ ہو، بدترین ہو مرتبے کے اعتبار سے. واللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، بما تصفون، جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس کی حقیقت کو. قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ اے عزیز. اب عزیز مصر کے عہدے پر حضرت یوسف تھے. ان لہو ابن شیخا کبیرا، بے شک بنیامین جو ہیں ان کے والد تو بہت بوڑھے ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام عمر رسیدہ ہیں. فخذ احدنا مکانہ، آپ ہم میں سے کسی کو روک لیجئے ان کی جگہ. انا نراک من المحسنین، ہم تو آپ کو بڑا احسان کرنے والا دیکھتے ہیں. قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم کسی کو روکیں سوائے اس کے کہ جس کے پاس ہم نے اپنی چیز کو، اپنے سامان کو پایا ہے. انا اذا لظالمون، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم ظالم ہوں گے. فلما استيئسوا منه، اور جب سارے بھائی مایوس ہو گئے بنیامین کو واپس لینے میں، خلصوا نجیا، تو ایک طرف ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے. قال کبیرهم، تو ان میں سے جو بڑا تھا یہودا وہ کہنے لگا، الم تعلموا، کیا تمہیں نہیں معلوم، ان اباکم، کہ بے شک تمہارے والد نے قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، تم سے اللہ کے نام پر پختہ عہد لیا تھا اس بات کا کہ واپس لے کر آؤ گے بنیامین کو اپنے ساتھ. وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ، اور یاد کرو کیا تم نہیں جانتے جو کچھ تم نے کیا تھا یوسف علیہ السلام کی بابت اس سے پہلے، یعنی ایک بھائی کے بارے میں تو تم زیادتی کر چکے ہو، اب دوسرے کو چھوڑ کر جاؤ گے. فلن ابرح الارض، اب میں تو ہرگز زمین سے ٹلنے والا نہیں، میں تو سرزمین مصر چھوڑ کر کہیں جانے والا نہیں. حتی یاذن لی ابی، یہاں تک کہ میرے والد مجھے اس کی اجازت دے دیں. او یحکم اللہ لی، یا یہ کہ اللہ ہی کوئی میرے لیے فیصلہ کر دے. وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ارجعوا الی ابیکم، تم لوگ واپس اپنے بھائیوں سے، بڑے بھائی نے کہا بقیہ 9 بھائیوں سے کہ تم جاؤ واپس والد کے پاس. فقولوا، اور ان سے کہو، یا ابانا، اے ہمارے والد، ان ابنک سرقا، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. وما شہدنا، اور ہم تو گواہی نہیں دیتے، الا بما علمنا، مگر اسی بات کی جو ہم جانتے. دعا کرتا ہوں، اپنی بے بسی کا اظہار اللہ کے سامنے کرتا ہوں. وحزنی الی اللہ، اور اپنے غم کا اظہار بھی اللہ ہی کے سامنے کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں، دعائے خیر کرتا ہوں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کہہ رہا. وعلم من اللہ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. یعنی مجھے تو یہ معلوم ہے کہ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ضائع نہیں کرے گا، انہیں نبوت سے سرفراز کرے گا. وہ سچا خواب جو دیکھا گیا تھا وہ ان کے سامنے تھا. یا بنی اذهبوا، اے میرے بیٹوں جاؤ، فتحسسوا من یوسف، جا کر تلاش کرو یوسف کو، واخی، اور اس کے بھائی کو. ولا تیأسوا، اور دیکھو مایوس نہ ہو، من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے. انہ لا ییأس من روح اللہ، اور بے شک مایوس نہیں ہوا کرتے اللہ کی رحمت سے، الا القوم الکافرون، کافر لوگ.
مومنوں کا طریقہ نہیں کہ مایوس ہوں، اور جو تدبیر کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، انہیں معلوم جو کچھ ہوتا ہے اس کے موافق عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور جو کچھ غیب کا ہے اسے اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ معلوم ہوا انبیاء اکرام علیہ السلام کے پاس علم غیب نہیں ہوتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہاں ہیں، وہ معلوم نہیں تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ کے بتلانے سے معلوم ہوا، بعد میں آگے چل کر ذکر آئے گا۔ فلما دخلوا علیہ، اور جب وہ داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، قالوا یا ایھا العزیز، یعنی اب بیٹے واپس آتے ہیں اور آ کر انہوں نے کہا اے عزیز مصر، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں پہنچی اور ہمارے اہل و عیال کو پہنچی تکلیف، یعنی پھر قید سالی کا سامنا ہے ہمیں اور ہم مشکل میں ہیں۔ وجئنا ببضاعۃ، اور ہم لائے ہیں اپنی یہ پونجی مزجاۃ ایسی جو کہ بالکل ناقص ہے، ہمیں معلوم ہے جو کچھ ہم اس کے بدلے مانگ رہے ہیں وہ اس کے بدلے نہیں آتا، آپ ہی کچھ اہتمام کر دیجئے، آپ ہی کچھ عطا کا معاملہ کیجئے۔ فاوف لنا الکیل، آپ ہمیں پورا کر کر دے دیجئے ماپ، پیسے تو ہمارے پاس پورے نہیں ہیں مگر آپ اپنی طرف سے دے دیجئے، وتصدق علینا، اور کچھ ہم پر صدقہ کیجئے، یعنی اپنے طور پر دے دیجئے۔ صدقے سے مراد صدقات واجبہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو انبیاء زادے تھے اور ان کے لیے بھی صدقے کا مطالبہ یعنی زکوٰۃ کا مطالبہ کرنا جائز نہیں تھا۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی صدقہ خیرات کرنے والوں کو بہتر اجر دیتا ہے۔ قال، حضرت یوسف نے فرمایا، حل علمتم، اب یہاں پر حقیقت کھول دی ان کے سامنے، حل علمتم، کیا تمہیں معلوم ہے، ما فعلتم بیوسف، کیا تم نے کیا تھا یوسف کے ساتھ، واخیہ، اور اس کے بھائی کے بارے میں، اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل نادان تھے، یعنی اس وقت بھی ان کو براہ راست ملزم نہیں ٹھہرایا بلکہ کہا کہ تم نے نادانی میں سب کچھ کیا، تم اللہ کی پکڑ سے ناواقف تھے، یا یہ کہ تم بھول چکے تھے اسے، یا یہ کہ تم جذبات میں آ کر ایسا کرنے والے تھے، ان کے لیے خود عذر پیش کر دیا۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی اب بھائیوں نے یک زبان ہو کر کہا، انکا لانت یوسف، کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ قال، انہوں نے فرمایا، انا یوسف، ہاں میں ہی یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، قد من اللہ علینا، تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا، انہ من یتقی ویصبر، بے شک جو ڈرتا ہے اللہ سے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ ضائع نہیں کرتا نیکوکار لوگوں کے اجر کو۔ قالوا تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، تحقیق اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہم پر۔ اب اگر یہ بات پہلے ہی مان لیتے، جیسے قرآن حکیم بتاتا ہے نا کہ اس فضیلت کی تمنا نہ کرو جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر دے رکھی ہے، اگر یہ بات پہلے ہی مان لیتے، یعنی بچپن سے حضرت یوسف علیہ السلام پر جو فضل کے آثار تھے اسے دیکھ کر یہ مان لیتے کہ اللہ نے ہمارے اس بھائی کو فضیلت سے سرفراز کیا ہے، تو اس حسد میں مبتلا ہو کر شیطانی کاموں میں ملوث نہ ہوتے۔ معلوم ہوا کہ یہ ایک بڑا سبق ہے، اللہ نے کسی کو اگر ہمارے مابین کسی بھی اعتبار سے فضیلت دی ہو، صلاحیتوں کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، نیکی اور تقوی کے اعتبار سے، سیادت و قیادت کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، تو اس کی فضیلت کو ماننا چاہیے، یعنی اللہ کی عطا ہے اس پر یہ ماننا چاہیے، اور اللہ آپ کو چاہیے تو آپ اللہ سے مانگیں، یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ اس وقت انہوں نے آ کے آخرکار ناچار ہو کر یہ مان لیا کہ اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا کی ہے۔ قد من اللہ علینا، مدد قالوا تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، تحقیق اللہ نے فضیلت دی آپ کو، ترجیح دی آپ کو ہم پر، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بلا شبہ ہم خطا کار ہیں۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ تھا کہ جو یہودی سوال کروا رہے تھے، یہ سوال مشرکین مکہ سے، ان کو بھی یہ بتا دیا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اب بنی اسماعیل میں یہ فضیلت رکھ دی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب رسول منتخب کر لیا ہے، تو اب بنی اسرائیل والوں کو اس پر حسد نہیں کرنا چاہیے، انہیں چاہیے کہ اس فضیلت کا اعتراف کرے اور ایمان لے آئیں۔ یہ تمہاری ہی تاریخ کا ایک واقعہ ہے، اگر تم ایمان نہیں لاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم برادران یوسف کے طریقہ کار پر چل رہے ہو۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ قالا، انہوں نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں۔ یہ ہے کریم لوگوں کا، شرفاء کا طریقہ، اور اچھے لوگوں کا، اور باعزت لوگوں کا، اور اسی طرح سے رحم دل لوگوں کا طریقہ کہ کسی کو زیادہ معذرت خواہی پر بھی آمادہ نہیں کرتے، کسی کو جو ہے وہ ذلیل کرنا پسند نہیں کرتے، کسی کو شرمندہ کرنا بھی انہیں اچھا نہیں لگتا۔ یغفر اللہ لکم، اللہ سبحانہ و تعالی معاف کرے تمہیں، وہو ارحم الراحمین، اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ میری یہ قمیص۔ پورے واقعے قصہ یوسف میں قمیص کا تذکرہ بار بار آتا ہے، بچپن میں بھی قمیص کا واقعہ تھا، پھر اس کے بعد
جو بھیڑیے سے وہ قمیص لائے تھے خون لگا کر، جھوٹا خون لگا کر، پھر اس کے بعد بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا پیچھے سے پھٹا ہوا ہونا، اور اس کے بعد اب پھر حضرت یوسف نے اپنی ایک مستعمل قمیص، استعمال شدہ قمیص وہ دے دی اور فرمایا کہ اس کو لے کر جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، اسے لے جا کر اپنے والد کے چہرے پر ڈال دو، یاتی بصیرہ، وہ ہو جائیں گے دیکھنے والے، جو ان کی بینائی زائل ہو گئی ہے واپس آ جائے گی، ایک معجزہ تھا۔ واتونی بِأَهْلِكُمْ، اور لے آؤ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اجمعین، سارے کے ساروں کو اکٹھا میرے پاس۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر اس وقت 130 سال تھی جس موقع پر وہ کنعان سے واپس مصر آئے ہیں، اور جب یہ آئے تھے تو 67 افراد تھے ان میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا کر اور ان کی ساری اولادوں اور ان کی بیوی بچوں کو ملا کر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لے کر نکلے ہیں مصر سے فرعون کے لشکر سے بچتے ہوئے بنی اسرائیل کو، تو اس وقت 6 لاکھ کے قریب تھے، اس عرصے میں وہ 67 افراد 6 لاکھ افراد تک پہنچ گئے تھے۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اب جیسے ہی یہ قافلہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آ رہے تھے، جس قافلے میں جن کے پاس قمیص تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، وہ قافلہ نکلتا ہے وہاں مصر سے، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جیسے ہی نکلا وہ قافلہ مصر سے، قَالَ أَبُوهُمْ، تو یہاں کنعان میں، فلسطین کے علاقے میں، ان کے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام وہ فرمانے لگے، إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف، یقیناً میں تو یوسف کی خوشبو پاتا ہوں۔ اس وقت جب قریب والے کنویں میں تھے تب خوشبو نہیں آئی، مگر اس موقع پر آ گئی، تو معلوم ہوا انبیاء اکرام علیہ السلام کو جو خصوصی حواس عطا کیے جاتے ہیں، خصوصی صلاحیتیں، خصوصی علم، یہ اللہ کی دینے سے ہوتی ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے تو وہ خصوصی حواس اور خصوصی حسات انہیں عطا ہو جاتے ہیں، خصوصی علم عطا ہو جاتا ہے، اور جب اللہ نہیں چاہتے تو معلوم نہیں ہوتا۔ انی لاجد ریح یوسف، بے شک میں پاتا ہوں یوسف کی خوشبو کو، لولا ان تفندون، مگر یہ نہ ہو کہ تم کہنے لگو کہ میں بہکا ہوا ہوں، یعنی جو بات کر رہا ہوں تم اس کو یہ سمجھاؤ کہ میں شاید بڑھاپے کی وجہ سے اور ناسمجھی کی وجہ سے بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، مجھے یہ بات معلوم ہے، مجھے جو خوشبو آ رہی ہے وہ میرے یقینی طور پر میرے علم میں ہے۔ قالوا تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، بچے کہنے لگے جو ان کے ساتھ موجود تھے کہ آپ تو اپنی پرانی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اب تک آپ سمجھتے ہیں کہ یوسف اب تک حیات ہیں۔ جو لوگ وہاں موجود تھے جن پر ابھی حقیقت نہیں کھلی تھی گھر والے، وہ یہ کہنے لگے۔ فلما ان جاء البشیر، اور جب آ گیا ان کے پاس خوشخبری دینے والا، یعنی وہ بچے جو گئے تھے جو کرتا لے کر آ رہے تھے، جب وہ پہنچے، القاہ علی وجہہ، تو انہوں نے ڈال دیا اس قمیص کو حضرت یعقوب کے چہرے پر، فرتد بصیرا، تو وہ ہو گئے دیکھنے والے، ان کی بینائی لوٹ آئی۔ قال، حضرت یعقوب نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا یا میں کہتا نہیں رہا تم سے، انی عالم من اللہ، کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں، اللہ کے دیے سے، اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر وہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا ابانا استغفر لنا، اے ہمارے والد ہمارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، انا کننا خاطئین، بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ قال سوف استغفر، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عنقریب استغفار کروں گا، لکم، تمہارے لیے، ربی، اپنے رب سے، یعنی مغفرت چاہوں گا۔ مفسرین نے لکھا کہ اسی موقع پر دعا کر سکتے تھے مگر وہ تنبیہ چاہتے تھے، اور دوسری بات یہ رکھی کہ جو قبولیت کے لیے زیادہ کارگر وقت ہے رات کا وقت، تہجد کا وقت، تو انہوں نے کہا کہ میں نماز تہجد میں جب اٹھوں گا اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا تاکہ قبول ہو جائے اور تم پاک صاف ہو جاؤ، تم اپنے گناہ سے دھو دیے جاؤ۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، اور جب وہ سب کے سب یعنی حضرت یعقوب، ان کی اہلیہ اور یہ 11 بیٹے سارے کے سارے آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے، آبا الیہ ابویہ، تو انہوں نے جگہ دی اپنے ساتھ اپنے والدین کو، یعنی ماں اور باپ کو، وقالت خلو مصر، اور فرمانے لگے کہ سب کے سب داخل ہو جاؤ مصر میں، انشاءاللہ آمینین، اللہ نے چاہا تو امن کے ساتھ۔ ورفع ابویہ، اور انہوں نے اونچے مقام پر بٹھایا اپنے والدین کو، علی العرش، تخت پر، یعنی اپنے ساتھ جگہ دی، وخروا لہ سجدا، اب وہ سارے کے سارے یعنی والدین اور اسی طرح سے بقیہ بھائی وہ گر گئے سجدے میں۔ وقال، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اپنے والد سے کہا، یا ابتی، اے میرے ابا جان، ھذا تاویل رؤیایا، یہ اس خواب کی تعویل ہے، یعنی اس کے معنی ہے، اس کی تعبیر ہے، من قبل، جو میں نے دیکھا تھا پہلے، بچپن میں جو دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ اس وقت تک چونکہ سجدہ تعظیمی جائز تھا اس لیے سجدہ تعظیمی انہوں نے کیا تھا، اب شریعت اسلامیہ میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے۔ قد جعلھا ربی حقا، تحقیق کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، میرے رب نے سچ کر دکھایا میرا خواب، وقد احسن بی، اور اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا، اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے نکالا مجھے قید خانے سے۔ اب پورا واقعہ جو پیش آیا اس میں سے اپنے چنندہ واقعات ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں دیکھیے ایک طرف تو بھائیوں کا واقعہ کیا تھا کہ جو چیزیں منفی تھیں اس کو اجاگر کر رہے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے کہ جو کچھ پیش آیا اس میں سے جو مثبت پہلو تھے ان کو دکھا رہے ہیں۔
تو بندہ مومن کو چاہیے کہ مثبت پہلوؤں کو دیکھے اور انہی کو دکھائے، اس سے شکر گزاری پیدا ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہائے افسوس میں قید خانے میں گیا، ہائے افسوس کہ میں کنویں میں گیا، یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں قید خانے سے نکالا گیا، اس اخرجنی من السجن، جب اللہ نے مجھے قید خانے سے نکالا، وجاء بکم من البدو، اور آپ سب کو لے آیا صحرا کی زندگی سے، دور دراز کی زندگی سے اس شہری زندگی میں، من بعد ان نزغ الشیطان بینی، بعد اس کے کہ شیطان نے ڈال دیا تھا میرے مابین و بین اخوتی، میرے بھائیوں کے مابین نزع یعنی اختلاف۔ ان ربی لطیف لما یشاء، اور بے شک میرا رب تو بہت خوب تدبیر کرنے والا ہے جو جس کام کی وہ چاہتا ہے، انہ هو العلیم الحکیم، اور بے شک وہ خوب جاننے والا ہے، نہایت حکمت والا ہے۔ رب قد آتیتنی، پھر اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب تحقیق آپ نے عطا فرمایا، رب قد آتیتنی من الملک، اے اللہ آپ نے مجھے بادشاہت میں سے، اختیار میں سے عطا فرمایا، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور آپ نے مجھے خوابوں کی حقیقت تک پہنچنا سکھایا، فاطر السماوات والارض، اے اللہ تو ہی پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، انت ولی، بے شک آپ ہی کارساز ہیں، فی الدنیا والآخرہ، میرے کارساز ہیں، میرے کاموں کے بنانے والے ہیں دنیا و آخرت میں، توفنی مسلمن، اے اللہ مجھے مسلمانی کی حال میں یعنی مسلمان ہونے کی حیثیت ہی سے موت سے دوچار کیجیے، والحقنی بالصالحین، اور مجھے ملا دیجیے صالحین کے ساتھ یعنی آخرت میں انجام کار کے اعتبار سے۔ ذالک من انباء الغیب، اب یہاں تک تو واقعہ مکمل ہوا، اب اس سے نصیحتیں جو کچھ حاصل ہوئیں وہ ذکر کی جا رہی ہیں اور پھر تذکیر کروائی جا رہی ہے مشرکین مکہ کو، سننے والوں کو۔ فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی جانب وحی کرتے ہیں۔ اس پورے واقعے کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کے دلیل کے طور پر پیش کر دیا گیا۔ وما کنت لدیہم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ان کے پاس نہ تھے یعنی برادران یوسف کے ساتھ نہ تھے، اذ اجمعوا امرہم، جب وہ اپنے معاملے میں مشورہ کر رہے تھے اور ایک نتیجے تک پہنچے کہ انہیں کنویں میں ڈال دیا جائے، وہم یمکرون، اور وہ خوب مکر و فریب کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس، اور لوگوں کی اکثریت کا حال یہ ہے، ولو حرصت بمؤمنین، اگر آپ چاہیں بھی اور ان کے لیے بہت زیادہ رغبت بھی رکھیں کہ ایمان پر آ جائیں، پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہم۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس کار تبلیغ پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور یہ قرآن حکیم نہیں ہے نصیحت مگر تمام جہان والوں کے لیے۔ وکأی من قریۃ، اور کتنی ہی نشانیاں، وکأی من آیۃ، اور کتنی ہی نشانیاں ایسی ہیں توحید کی، قدرت الہی کی، فی السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین میں بکھری پڑی ہیں، یمرون علیہا، جن پر سے یہ گزرتے ہیں، صبح و شام انہیں دیکھتے ہیں، اپنے اسفار میں دیکھتے ہیں، اور ان واقعات پر غور کریں تو ان کے سامنے ہیں، وہم عنہا معرضون، مگر ان کا حال یہ ہے کہ یہ ان سے اعراض کرتے ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ، اور لوگوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ جب اللہ پر ایمان لاتے ہیں، الا وهم مشرکون، مگر اس کے ساتھ ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہیں۔ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے کہ وہ خالق ہے آسمان و زمین کا، مگر ساتھ ساتھ دیوی دیوتاؤں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ افامنوا، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے، ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کہ آ جائے ان کے اوپر اللہ کا ایسا عذاب جو چھا جانے والا ہو، او تاتیہم الساعۃ بغتۃ، یا آ جائے ان پر قیامت اچانک، قیامت کی گھڑی اچانک واقع ہو جائے، وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ وہ آگاہ نہ ہو اس سے۔ قل، کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، اسلام میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، علی بصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پوری تیقن کے ساتھ کہ جو طریقہ ہے یہی درست ہے، انا، میں بھی، ومن اتبعنی، اور وہ بھی جو میری اتباع کرتے ہیں۔ یہ کار رسالت میں انجام دیتا ہوں، بقیہ میری طرف سے ہو کر اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ آپ کے صحابہ کا بھی طریقہ تھا کہ وہ اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، نوع انسانی، بھٹکی ہوئی نوع انسانی کو دین کی طرف بلاتے تھے، اور ہر امتی کی ذمہ داری حسب استطاعت، جہاں وہ ہے، جس حیثیت میں وہ ہے، وہ اسلام کی طرف لوگوں کو بلائے، اچھائیوں کی طرف لوگوں کو بلائے۔ یہ امتیوں کا فریضہ ہے، امتیوں کی ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کے دین کی طرف بلائیں۔ وسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے ہرگز نہیں، وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی کو رسول بنا کر، الا رجالا، مگر یہ کہ وہ رسول بھی مرد ہی ہوا کرتے تھے، نوحی الیہم، ہاں یہ فرق ضرور ہے، ہوتے بشر میں سے تھے مگر ان پر وحی کی جاتی تھی، من اہل القریٰ، بستیوں ہی کے رہنے والے تھے۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا انہوں نے زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھا، فینظروا، تو یہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا انجام ہوا ان سے پہلے والوں کا، ولدار الآخرہ، اور آخرت کا گھر، خیر للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ، 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 یہ
रसूल मायूस हो गए। अब ये जितनी भी कौमों की तरफ रसूल भेजे गए उनके साथ क्या माजरा पेश आया उसका एक खुलासा बताया जा रहा है कि अक्सर ऐसा होता रहा हत्ता इज़्ज़त असर रसूल हो, यहाँ तक कि रसूल कौम से नाउमीद हो गए कि अब कौम वाले ईमान लाएंगे। जितने ईमान लाने वाले थे वो ईमान ला चुके और बकिया लोगों से रसूल मायूस हो गए कि अब ये ईमान लाने वाले नहीं। और ये मायूसी किन माना में है कि अल्लाह ने बतला दिया कि अब इनमें से कोई ईमान लाने वाला नहीं है। वह जन्नू अन्नहुम कद कुज़िबू, और कौम वालों ने ये समझा कि उनसे झूठ कहा गया है कि अब अजाब क्यों नहीं आता। अजाब में ताखीर हुई तो कौम वाले समझने लगे कि जो कुछ रसूल ने कहा था कि तुम ईमान नहीं लाओगे तो तुम पर अजाब आएगा, तो अब वो बगले बजाने लगे कौम वाले और कहने लगे कि हमसे तो झूठ कहा गया, कोई अजाब नहीं आया देखो। और यही माजरा जारी था यहाँ तक के जाहुम नसरुना, हमारी मदद आ गई रसूलों के हक में, फनुजिया मन नशा, तो हमने बचा लिया जिसको चाहा। किसको बचाया? ईमान वालों को और वक्त के रसूल को। और जो कौम वाले थे उनके साथ क्या हुआ? वला युरद्दु बासुना अनिल कौमिल मुजरिमीन, और हमारे अजाब को फेरने वाला कोई नहीं है मुजरिम कौम से। यह है जो कि खुलासा है सारे अंबिया के साथ पेश आने वाली रुदात का। ये इसका मोहतात तर्जुमा है और जो कई राजे तफसीर है इसकी वो आपके सामने रख दी गई। बाज़ लोगों ने इसके अलावा भी और तर्जुमे किए हैं और तावील भी की है। लक़द काना फ़ी क़ससिहिम, तहकीक इनके लिए इन बयाले अहवाल में जो किस्से सुनाए गए थे, किस्सा सुनाया गया, इबरतुन, इबरत का सामान है, लिउलिल अलबाब, अक्ल वालों के लिए। बताया जा रहा है कि जो इसके मुखातबीन हैं, इस नुज़ूल वही के जो अव्वलीन मुखातबीन हैं जिसमें मुशरिकीन मक्का भी दाखिल हैं, उनके लिए भी सामान इबरत है। उन्हें चाहिए कि गौर करें। जैसे शुरू में अर्ज़ किया गया था कि आज बिरादरान यूसुफ के मकाम पर वो खड़े हुए हैं। मा काना हदीसन युफ्तरा, यह कुरान हकीम कोई घड़ी हुई बात तो है नहीं, ये तो अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा है। वलाकिन तस्दीक अल्लज़ी बैन यदैहि, बल्कि ये तो तस्दीक करने वाली है उन बातों की जो इससे पहले किताबों में लिखी थी, यानी तौरात और इंजील के सही हिस्से की। वह तफसील कुल्ल शै, और ये तफसील करती है हर चीज़ की, यानी अस किस्म हिदायत उसूल हिदायत में जो दरकार है उसकी तफसील करती है। वह हुदा व रहमतन, और हिदायत है और रहमत है लिकौमी योमिनून, उन लोगों के लिए जो ईमान लाने वाले हैं, यानी जो ईमान लाना चाहें। यहाँ तक सूरह यूसुफ की तकमील